بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سورہ تجوید 786 کی طرف سے پرخلوص السلام علیکم۔ حضرت علی کے اخلاق کی وجہ سے ایک یہودی مسلمان ہو گیا۔ آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری تمام اچھی اسلامی واقعات سے بھری ہوئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ معرکہ قتال میں ایک یہودی کو پچھاڑا اور اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن یہودی کمبخت نے آپ علیہ السلام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر تھوک دیا تو حضرت علی علیہ السلام کو فوراً اسے ذبح کر دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ فوراً اس کے سینے پہ سے کھڑے ہو گئے اور اس کو رہا کر دیا۔ یہودی کو بہت متعجب ہوا۔ اس نے سوچا کہ میری اس فعل کی وجہ سے تو حضرت علی کو مجھے فوراً ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ اس سے رہا نہ گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، تو آپ میری اس حرکت، میری اس فعل کی وجہ سے آپ کو مجھے فوراً قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے مجھے رہا کیوں کر دیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رہا کرنے کی وجہ سے نہ ہی میرا کفر کم ہوگا اور نہ ہی میرا فعل زائل ہوگا بلکہ اور بڑھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واقعی تیرے اس فعل کے بعد تجھے ظاہری رہا کر دیا، واقعی ظاہری عجیب فعل ہے، مگر بات یہ ہے کہ اول جب میں نے تجھ پر حملہ کیا تو رضائے الہی کے علاوہ کچھ اور مطلوب نہ تھا، اور جب تو نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ اور جوش و انتقام پیدا ہوا۔ میں نے دیکھا تجھے قتل کرنا محض خدا کے لیے نہ ہوگا بلکہ اس میں نفس کی آمیزش ہوگی، اور میں نے نہ چاہا کہ نفس کے لیے کام کر کے اپنے عمل کو ضائع کروں، اس لیے میں نے تجھے رہا کر دیا۔ وہ یہودی یہ بات سن کر مسلمان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ واقعی یہی مذہب حق ہے، جس میں شرک سے اس درجے نفرت دلائی گئی ہے کہ کوئی کام نفس کے لیے نہ کرو بلکہ محض خدا کی رضا کے لیے ہر کام کرو۔ جزاک اللہ خیرا۔ تھینک یو فار واچنگ۔